أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے ذکر تھا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ تعالیٰ کی جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں طریقہ سکھلایا ہے۔ اب یہاں اس بڑائی کے آداب بتائے جا رہے ہیں کہ زور زور سے پکارنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ رب تعالیٰ قریب ہے، اس کو عاجزی کے ساتھ آہستہ ہی پکارو۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کی تفسیر میں ربط کے بارے میں لکھا ہے کہ اس سے پہلے رمضان کے متعلق احکام میں بڑی نرمی کے بارے میں اور سہولت کا ذکر ہے، اور اس کے بعد بھی اسی کا ذکر ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حال پر توجہ اور مہربانی فرماتا ہے۔ اسی مناسبت سے یہاں اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے اور دعا کو قبول کرنے کے بارے میں فرمایا گیا ہے۔ رمضان المبارک میں بندوں کے نیک اعمال اور دعاؤں کی طرف عام طور پر عام حالات کی بنسبت توجہ زیادہ ہوتی ہے، اس لیے یہاں بتایا گیا ہے کہ رب العالمین قریب ہے، اس کو جب بھی پکارو وہ تمہاری دعا کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ تو اس آیت کی شان نزول کے بارے میں تفسیر ابن کثیر وغیرہ میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دیہاتی نے پوچھا اقریب ربنا فنناجیہ ام بعید فننادیہ، کیا ہمارا رب قریب ہے کہ ہم اس کو آہستہ سے پکاریں، یا ہمارا رب ہم سے دور ہے کہ ہم اس کو زور سے پکاریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ اور جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان سے کہہ دیں کہ بے شک میں قریب ہوں۔ ایک روایت میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا این ربنا، ہمارا رب کہاں ہے؟ تو یہ آیت نازل ہوئی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ اللہ تعالیٰ کو پکارنے اور دعا کرنے میں اصل یہ ہے کہ اس کو آہستہ سے پکارا جائے، اس لیے کہ قرآن کریم میں ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، کہ تم اپنے رب کو عاجزی سے اور آہستہ آہستہ پکارو۔ ہاں، جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے خود بلند آواز سے پکارنے کا حکم دیا ہے وہاں بلند آواز سے پکارا جائے گا، جیسے کہ اذان میں، اقامت میں، اور ذوالحجہ کے مہینے میں جو فرض نمازوں کے بعد تکبیرات تشریق پڑھی جاتی ہیں وہ بلند آواز سے پڑھنی ہے، اسی طرح حالت احرام میں محرم کا تلبیہ پڑھنا وغیرہ۔ تو فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اور جب آپ سے پوچھے میرے بارے میں فَإِنِّي قَرِيبٌ، پس بے شک میں قریب ہوں۔ قریب کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنی ذات، اپنے علم اور اپنی قدرت کے لحاظ سے قریب ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں سورہ طلاق کے آخر میں ہے وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے علم کے لحاظ سے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ ایک غزوہ میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور بلندی پر چڑھتے ہوئے اور ڈھلوان میں اترتے ہوئے اور کسی وادی میں اترتے وقت ہم بلند آواز سے تکبیر کہتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور فرمایا کہ لوگوں اپنے آپ پر نرمی کرو، فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ عُمْيًا وَلَا غَائِبًا، کہ آپ کسی بہرے کو اور غائب کو نہیں پکار رہے، انما تدعون سمیعا بصیرا، بلکہ آپ تو سمیع اور بصیر کو پکار رہے ہو۔ ان الذین تدعون اقرب الی احدکم من عنق راحلتہ، کہ بے شک وہ جس ذات کو تم پکار رہے ہو وہ تمہارے جانوروں کی گردن کی بنسبت بھی تم سے زیادہ قریب ہے، یعنی تمہاری سواری کی گردن کے بنسبت تم سے زیادہ قریب ہے۔ اسی طرح سورہ قاف میں ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم انسان کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات، اپنی صفات
ہر لحاظ سے قریب ہے۔ تو فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی پکار کو جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ دعا کی قبولیت کے بارے میں 3 باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ 3 باتیں انسان میں موجود ہوں تو اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، دعا رائے گا نہیں جاتی۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ آدمی حلال رزق کھائے، حرام کے بالکل قریب بھی نہ جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قطع رحمی کی اور گناہ کی دعا نہ کرے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ پوری توجہ کے ساتھ دعا کرے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبل دعاء من قلب لاہ غافل، کہ بے شک اللہ تعالیٰ غافل اور لہو و لعب میں مشغول دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ تو دعا کے سلسلے میں اس بات کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے کہ آدمی جلد بازی نہ کرے۔ بعض لوگ ہوتا ہے نا جلد بازی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی میں تو اتنے عرصے سے دعا مانگ رہا ہوں، میری تو کوئی دعائی قبول نہیں ہو رہی، میری تو اللہ سنتا ہی نہیں ہے، اور پھر اس چکر میں آ کر دعا مانگنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ دعا کے قبول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بندے کی دعا رائے گا نہیں جاتی۔ اس کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ دعا میں جو چیز مانگی گئی ہے اللہ پاک وہ چیز عطا فرما دیتے ہیں، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ پاک وہ چیز تو عطا نہیں فرماتے لیکن اس کے بدلے میں کچھ اور عطا فرما دیتے ہیں۔ اور تیسری صورت قبولیت دعا کی یہ ہے کہ وہ دعا آخرت میں ذخیرہ ہو جاتی ہے۔ تو تینوں صورتوں میں دعا تو قبول ہو گئی، دعا کبھی رائے گا نہیں جاتی۔ فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ بندوں کو چاہیے کہ اپنے دعاؤں کی قبولیت کی درخواست کو مجھ سے کریں، کیونکہ میرے علاوہ ان کی دعائیں کون سنے گا، ان کی دعائیں کون قبول کرے گا۔ جیسے میں ہر وقت ان بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہوں تو بندوں کو بھی چاہیے، یہ دوسرا مطلب ہے کہ جیسے میں ہر وقت ان کی دعائیں قبول کرتا ہوں تو بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری عبادت کریں، میرا حکم مانیں، میرے حکم سے اعراض نہ کریں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ سیدھی راہ پر آ جائیں۔ سیدھی راہ پر آدمی اس صورت میں آ سکتا ہے کہ جب اللہ پر ایمان رکھے، ہر مشکل میں اللہ کو پکارے اور اسی کے احکام مان کر زندگی گزارے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بہت زیادہ دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہمارے ایمان میں ترقی اور پختگی نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔